بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 5 شعبان المعظم یوم ولادت باسعادت سید الساجدین حضرت سیدنا امام زین العابدین علیہ السلام، تمام محبین اہل بیت اطہار علیہ السلام کو مبارک ہو۔ علی بن حسین بن علی بن ابی طالب، معروف امام سجاد اور امام زین العابدین علیہ السلام، آل رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چوتھے امام اور سید الشہداء امام حسین علیہ السلام کے فرزند ہیں۔ کنیت و لقب امام علی بن حسین علیہ السلام کی کنیات ابو الحسن، ابو الحسین، ابو محمد اور ابو عبداللہ ہیں۔ آپ علیہ السلام کے القاب میں زین العابدین، سید الساجدین، السجاد، ہاشمی، علوی، مدنی، قریشی اور علی اکبر شامل ہیں۔ ذوی الطفنات آپ علیہ السلام کے دیگر القاب میں سے ہے، جو امام سجاد علیہ السلام کو دیا گیا ہے، کیونکہ عبادت اور نماز و سجود کی کثرت کی وجہ سے آپ علیہ السلام کے اعضائے سجدہ مساجد پر اونٹ کے گھٹنوں کی طرح گٹھے پڑ گئے تھے۔ مشہور قول کے مطابق امام سجاد علیہ السلام سن 38 ہجری میں پیدا ہوئے، نیز 33 ہجری قمری، 36 ہجری قمری اور 37 ہجری قمری میں بھی منقول ہیں۔ ولادت کا مہینہ جمادی الثانی میں جمعہ یا جمعرات کا دن اور تاریخ 15 ذکر کی جاتی ہے، جبکہ 9 شعبان اور 5 شعبان بھی نقل ہوئی ہے۔ ائمہ طاہرین میں سے حضرت علی علیہ السلام کے ساتھ 2 سال، حضرت امام حسن علیہ السلام کے ساتھ 10 سال یا 12 سال، حضرت امام حسین علیہ السلام کے ساتھ 10 سال اور 11 سال کے ساتھ رہنے کی مدت منقول ہے۔ اپنے والد کی شہادت کے بعد 34 یا 35 سال زندہ رہے۔ آپ علیہ السلام کا مقام ولادت اتفاقی طور پر مدینہ منورہ مذکور ہے۔ مالک بن انس رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ علی بن الحسین علیہ السلام دن رات میں 1000 رکعت نماز بجا لاتے تھے، حتیٰ کہ دنیا سے رخصت ہوئے۔ چنانچہ آپ علیہ السلام کو زین العابدین کہا جاتا ہے۔ ابن عبداللہ رضی اللہ عنہ لکھتے ہیں، علی بن الحسین علیہ السلام جب نماز کے لیے تیاری کرتے تو ایک لرزہ آپ علیہ السلام کے وجود پر طاری ہو جاتا تھا۔ آپ سے سبب پوچھا گیا تو فرمایا، وائے ہو تم پر، کیا تم جانتے ہو کہ میں اب کس ذات کے سامنے جا کر کھڑا ہونے والا ہوں، کس کے ساتھ راز و نیاز کرنے جا رہا ہوں؟ مالک بن انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، علی بن الحسین نے احرام باندھا اور لبیک اللہم لبیک پڑھ لیا تو آپ علیہ السلام پر غشی طاری ہوئی اور گھوڑے کی زین سے فرش زمین پر اتر آئے۔ غرباء و مساکین کی سرپرستی ابو حمزہ صومالی سے مروی ہے کہ علی بن الحسین علیہ السلام راتوں کو اشیاء خورد و نوش اپنے کندھے پر رکھ کر اندھیرے میں خفیہ طور پر غرباء اور مساکین کو پہنچا دیتے تھے اور فرمایا کرتے تھے، جو صدقہ اندھیرے میں دیا جائے وہ غضب کی آگ کو بجھا دیتا ہے۔ محمد بن اسحاق فرماتے ہیں، کچھ لوگ مدینہ منورہ کے نواح میں زندگی بسر کرتے تھے اور انہیں معلوم نہ تھا کہ ان کے اخراجات کہاں سے پورے کیے جاتے ہیں۔ علی بن الحسین علیہ السلام کی وفات کے ساتھ ہی انہیں راتوں کو ملنے والی غذائی امداد کا سلسلہ منقطع ہوا۔ راتوں کو روٹی کے تھیلے اپنی پشت پر رکھ دیتے تھے اور محتاجوں کے گھروں کا رخ کرتے تھے اور کہتے تھے، رازداری میں صدقہ غضب پروردگار کی آگ کو بجھا دیتا ہے۔ ان تھیلوں کو لادنے کی وجہ سے آپ کی پیٹھ پر نشان پڑ گئے تھے، اور جب آپ علیہ السلام کا وصال ہوا تو آپ علیہ السلام کو غسل دیتے ہوئے وہ نشانات
آپ علیہ السلام کے بدن پر دیکھے گئے۔ ابن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، جب کوئی محتاج آپ علیہ السلام کے پاس حاضر ہوتا تو آپ علیہ السلام فرماتے، صدقہ سائل تک پہنچنے سے پہلے اللہ تک پہنچ جاتا ہے۔ ایک سال آپ علیہ السلام نے حج کا ارادہ کیا تو آپ علیہ السلام کی بہن حضرت سیدہ سکینہ بنت الحسین سلام اللہ علیہ نے 1000 درہم کا سفر خرچ تیار کیا، اور جب آپ علیہ السلام حرہ کے مقام پر پہنچے تو وہ سفر خرچ آپ کی خدمت میں پیش کیا گیا، اور امام زین العابدین علیہ السلام نے وہ محتاجوں کے درمیان بانٹ دیا۔ غلاموں کے ساتھ آپ علیہ السلام کا طرز سلوک بہت اچھا تھا۔ امام زین العابدین علیہ السلام کے تمام تر اقدامات دینی پہلوؤں کے ساتھ سیاسی پہلوؤں کے حامل بھی ہوتے تھے، اور انہی اہم اقدامات میں سے ایک غلاموں کی طرف خاص توجہ سے عبارت تھا۔ غلاموں کا طبقہ اور وہ طبقہ تھا جو خاص طور پر خلیفہ دوم حضرت سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد بطور خاص بنی امیہ کے دور میں شدید ترین سماجی دباؤ کا سامنا کر رہا تھا اور اسلامی معاشرے کا محروم ترین طبقہ سمجھا جاتا تھا۔ امام زین العابدین علیہ السلام نے امیر المومنین سیدنا علی علیہ السلام کی طرح ایک خالص اسلامی طرز عمل کے ذریعے عراق کے بعض موالی کو اپنی طرف متوجہ اور اپنا گرویدہ بنا لیا، اور معاشرے کے اس طبقے کی سماجی حیثیت کو بہتر بنانے کی کوشش کی۔ امام زین العابدین علیہ السلام واقعی کربلا میں اپنے والد سیدنا امام حسین علیہ السلام اور اولاد و اصحاب کی شہادت کے دن شدید بیماری میں مبتلا تھے، اور بیماری کی شدت اس قدر تھی کہ جب بھی یزیدی سپاہی آپ علیہ السلام کو قتل کرنے کا ارادہ کرتے، انہی میں سے بعض کہہ دیتے تھے کہ اس نوجوان کے لیے یہی بیماری کافی ہے جس میں وہ مبتلا ہے۔ عاشورہ سن 61 کے بعد جب لشکر یزید نے اہل بیت کو اسیر کر کے کوفہ منتقل کیا تو ان میں سے حضرت زینب سلام اللہ علیہا کے علاوہ امام زین العابدین علیہ السلام نے بھی اپنے خطبوں کے ذریعے حقائق واضح کیے اور حالات کی تشریح کی، اور اپنا تعارف کراتے ہوئے یزید کے گماشتوں کے جرائم کو تشت از بام کر دیا، اور اہل کوفہ ملامت کی۔ امام زین العابدین علیہ السلام نے کوفیوں سے خطاب کرنے کے بعد ابن زیاد کی مجلس میں ابھی موقع پا کر چند مختصر جملوں کے ذریعے اس مجلس کے حاضرین کو متاثر کیا۔ اس مجلس میں ابن زیاد نے امام زین العابدین علیہ السلام کے قتل کا حکم جاری کیا، لیکن حضرت زینب سلام اللہ علیہا نے مداخلت کر کے ابن زیاد کا خواب شرمندہ تعبیر نہیں ہونے دیا۔ اس کے بعد جب یزیدی لشکر اہل بیت علیہ السلام کو خارجی اسیروں کے عنوان سے شام لے گیا تو بھی امام سجاد علیہ السلام نے اپنے خطبوں کے ذریعے امویوں کا حقیقی چہرہ بے نقاب کرنے کی کامیاب کوشش کی۔ جب اسیران آل رسول علیہ السلام کو پہلی باری مجلس یزید میں لے جایا گیا تو امام سجاد علیہ السلام کے ہاتھ بندھے ہوئے تھے۔ امام زین العابدین علیہ السلام نے یزید سے مخاطب ہو کر فرمایا، تجھے خدا کی قسم دلاتا ہوں، تو کیا سمجھتا ہے کہ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں اس حال میں دیکھیں؟ یزید نے حکم دیا کہ اسیروں کے ہاتھ پاؤں سے رسیاں کھول دی جائیں۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد و آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین۔